ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان محل النیہ القلب، کہ جو نیت کا محل ہے یعنی نیت کہاں سے کی جاتی ہے اس کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے۔ نیت جو کی جاتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، اور دل کے تعلق سے بعض سلف کا قول ہے نیت کے تعلق سے کہ سب سے زیادہ ہمیں جس عمل کا اپنے اوپر خوف رہتا ہے وہ نیت ہے، لِأَنَّهُ تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ، اس لیے کہ نیت جو ہے یہ خود ہمارے اوپر الٹتی پلٹتی رہتی ہے، کب انسان کی نیت بدل جائے، کب انسان کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو نیتوں کا معاملہ بڑا سخت ہوا کرتا ہے، اور اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو پھر ہماری عبادت درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو ثواب ملے گا، ویسا آپ کو اجر ملے گا، اور اسی اعتبار سے آپ کی عبادت قبول کی جائے گی۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، وہی ہاتھ آتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا، ویسا اس کو ثواب ملے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے تعلق سے ایک بہت بڑے عمل کا ذکر کیا کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، تو گویا کہ اس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یعنی کفر کی جگہ کو چھوڑ کر دارالاسلام میں گیا کہ ہم کفر کی جگہ کو چھوڑ دیں اور دارالاسلام میں چلے جائیں، دارالسلام میں چلے جائیں، وہاں جا کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس نے اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا کہ ہم وہاں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، تو اس کا یہ وطن کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کے لیے، تو اس کی یہ ہجرت جو ہے ثواب کا باعث ہے، اور بھرپور ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور ہجرت کا واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت جگر گردے کا کام ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑنا، جہاں انسان 50 سال تک رہا ہو، جہاں انسان پیدا ہوا ہو، اس کو چھوڑنا، اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اور اگر ضرورت ہو تو بچوں کو بھی چھوڑنا، بیوی کو بھی چھوڑنا، اور ہجرت کر جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ ہجرت اس لیے کی کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کی ہجرت سمجھ لو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ ہے خیال کہ ہم ہجرت کریں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہم چلے جائیں، اور اس نیت سے جائیں کہ وہاں جا کر ہماری اچھی شادی ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ وہاں جا کر شادی کر لے گا، نکاح کر لے گا، اسے اچھی بیوی مل جائے گی، لیکن اسے اللہ رب العالمین ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت درست نہیں ہے۔ تو گھر بار چھوڑنا، ہجرت کرنا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، تو نیت کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو روزے جیسے عظیم عمل میں نیت کا ہونا اور نیت کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا کہ نیت کا جو محل ہے، نیت کہاں سے کی جائے گی، تو وہ ہمارا دل ہے، دل میں نیت کریں۔ اور اس تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور دعائیں مشہور ہیں کہ روزے کی خاص دعا ہے، کیلنڈروں میں ہمارے یہاں اکثر چھپی ہوتی ہے، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اس طرح کے الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ کیلنڈر میں چھپے ہوتے ہیں، حالانکہ نیت کے یہ الفاظ کہیں سے ثابت نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب نیت کا محل، نیت کہاں سے کی جائے گی، جب وہ دل ہے تو زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ہر عمل کی نیت آپ کو دل میں کرنی ہے، اور جب اس کی جگہ دل ہے نیت کی تو پھر جو اس کی جگہ ہے وہیں سے کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، ہاتھ سے نہیں۔ کوئی دیکھنے کا کام ہاتھ سے کرے تو آپ اس کو پاگل کہیں گے۔ اسی طرح سے اگر نیت کا کام کوئی زبان سے کرے تو وہ بھی ایک غلط عمل کر رہا ہے، اس کا وہ محل نہیں ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے فرض روزوں کے تعلق سے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس شخص نے فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی، یعنی فجر شروع ہونے سے پہلے جس نے فرض روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، تو ایسے شخص کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو فرض روزے کی نیت ہر حال میں فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہو جانی چاہیے، یعنی دل میں آپ کے پختہ ارادہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہ فرض روزے میں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا رہے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے نیت کر لی، نیت ہو گئی، اب الگ سے کوئی عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب رات میں آپ سوئے ہیں تو آپ یہ ارادہ کر کے سوئے ہیں کہ ہم سحری میں اٹھیں گے صبح اور اس کے بعد ہم روزہ رکھیں گے۔ اب آپ سحری میں نہیں اٹھ پائے تو آپ کی نیت ہے، کیونکہ آپ جب رات میں سوئے تھے تو یہ ارادہ لے کر سوئے تھے کہ ہم سحری کریں گے اور سحری کرنے کے بعد روزہ رکھیں گے۔ اب اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ نے سحری نہیں کھائی، تو آپ کی نیت ہے، آپ روزہ رکھیں گے بغیر سحری کے۔ تو یہ نیت کا معاملہ ہے، اس تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ذکر کرنا ہم نے آپ کے سامنے مناسب سمجھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں روزے کا ایک مخصوص عمل ہے سحری کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بڑی ہی اہم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب کے ہاں جو روزے ہیں اس میں سحری نہیں ہے، اور اہل ایمان کے جو روزے ہیں اس میں سحری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سحری میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اس وقت آپ کچھ بھی کھا لیں گے، تھوڑا بہت کچھ بھی آپ کھا لیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے روزے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ برکت صرف اسی معنی میں نہیں ہے کہ آپ کھا لیں گے تو آپ کو روزے میں قوت ملے گی، طاقت ملے گی، بلکہ صبح اٹھ کر آپ اللہ رب العالمین کا نام لیں گے، اور اسحار سحر کے وقت جو لوگ اٹھتے ہیں عام دنوں میں بھی اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، ان کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فضیلت بیان فرمائی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ مومنوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ عام دنوں میں بھی سحر میں اٹھ کر وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ آپ اٹھیں گے صبح اٹھنے کے بعد آپ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کا نام لیں گے، اللہ رب العالمین ان کلمات میں بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو سحری کھانے میں بھی برکت ہے، اور اس وقت اٹھ کر جو آپ عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد آپ نے فجر کا وقت ہو گیا، 2 رکعت آپ نے سنت پڑھی، اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں اس وقت کے اللہ رب العالمین اس میں بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے، بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔
تو سحری کھانا یہ مومن کے لیے باعث رحمت ہے، ہر اعتبار سے اس میں اللہ رب العالمین نے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم السحور التمر، کہ کھجور کیا ہی بہترین سحری ہے۔ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں حدیثوں میں عام طور سے کہ افطار جو ہے وہ کھجور سے کرنا چاہیے، سنت ہے، اور حقیقت میں یہ سنت ہے، لیکن سحری کے تعلق سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ سحری میں بھی کھجور کھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ارشاد ہے، لہذا کھجور کا اہتمام کیا جائے۔ سحری میں بھی آپ کھجور کا اہتمام کریں، اور افطار میں بھی آپ کھجور کا اہتمام کریں، چند کھجوروں کا۔ اور ایک کھجور لوگ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایک کھجور کھائیں، لیکن آپ اس کو طاقت کے لیے بھی کھائیں، صرف سنت سمجھ کر نہیں، آپ یہ بھی سمجھ کر کھائیں کہ اس کو کھانے پر ہمیں روزے کے لیے قوت ملے گی۔ تو 5 کھجور کھا جائیں آپ، 7 کھجور کھا جائیں آپ، 3 کھجور کھا جائیں آپ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ تمیرات کا ذکر ہے کہ چند خشک کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اگر تر کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملتی تھی۔ تو یہ سحری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ اپنا روزہ شروع کرتے ہیں تو روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ روزوں کے آداب کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ یعنی روزہ ہمارا یہ جہالت کی باتوں سے بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارا روزہ جھوٹی باتوں سے بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارا روزہ فضول باتوں سے بھی ہونا چاہیے، فضول کاموں سے بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف بھوکے ہیں، صرف ہم پیاسے ہیں، لیکن ہم فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم غیبت میں لگے ہوئے ہیں، ہم چغل خوری میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ پر عمل کر رہے ہیں، تو گویا کہ روزے کا جو ثواب ہے اور روزے کا جو ادب ہے اس کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ مومن جب روزہ رکھے تو وہ ان فضول کاموں سے پرہیز کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، کوئی شخص روزے سے ہو، اور سامنے والا اس سے جہالت کی بات کرے، فضول بات کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، غیبت کرے، تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ الگ ہو جائے، فضول بحث میں نہ پڑے۔ لہذا یہ روزے کا بہت ہی اہم ادب ہے، بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورے دن ہمارے اندر احسان ہونا چاہیے، جو پورا روزہ ہم گزار رہے ہیں، فجر سے لے کے مغرب تک کا جو روزہ ہم گزار رہے ہیں، اس پورے روزے میں ہمارے اندر احسان ہونا چاہیے۔ یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، سارے آداب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے روزہ گزارنے کے بعد آپ روزہ توڑتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو آپ افطار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تعلق سے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں، نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو تاخیر سے سحری کرنا، تاخیر سے سحری کرنا، یعنی طلوع فجر جب قریب ہو تو اس سے پہلے اٹھ کر سحری کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہی عمل تھا کہ بالکل آخر میں سحری کرتے تھے۔ تو آخر میں سحری کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبیوں کے اخلاق میں سے ہے، اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 12-1 بجے تک جگ رہے ہیں تو لاؤ 2 بجے 1 بجے کھا کر اپنا سو جائیں،
تاکہ سحری میں نہ اٹھنا پڑے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے آپ اٹھیں اور اس وقت سحری کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. تو سحری تاخیر سے کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبیوں کی سنت ہے، افطار میں جلدی کرنا. تو افطار میں جلدی کا مطلب یہی ہے کہ مغرب کا جب تحقق ہو جائے، مغرب کا تحقق ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. اور آج الحمدللہ بہت سے ذرائع ہیں جو بالکل اتھینٹک طور پر آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا. لہذا جب یہ ثابت ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا، تحقق ہو جائے، آپ روزہ افطار کر لیں، تاخیر نہ کریں. پہلے زمانوں میں ایسا تھا کہ بڑی پریشانی ہوتی تھی، لوگ باہر نکل کر آسمان کی طرف جھانکتے تھے، دیکھتے تھے، اندازہ لگاتے تھے کہ وقت ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس میں بڑی دیر بھی ہو جایا کرتی تھی، کبھی جلدی بھی ہو جایا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے زمانے کو خوب ترقی دی. ایسے ایسے آلات موجود ہیں جو آپ کو بالکل منٹ اور سیکنڈ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا ہے. لہذا جب یہ ثابت ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اب جو ہے اس میں بلا وجہ کا احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں اس تعلق سے بہت سی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، خاص طور سے جب روزہ افطار ہوتا ہے اور ایک مجمع جب اکٹھا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ کسی نے وقت پر افطار کر لیا، کوئی 3 منٹ کے بعد کر رہا ہے، کسی کے بارے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد وہ افطار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت کا مظہر ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ افطار کریں. سورج غروب ہو گیا، تحقق ہو گیا، آپ افطار کر لیں. اب اس میں احتیاط کہ انہوں نے جلدی کر لیا، ہم ذرا دیر سے کریں گے، یا یہ کہ ہم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. سورج کے ڈوبنے میں میرے بھائیوں کس جماعت کا تعلق ہو سکتا ہے؟ سورج تمام لوگوں کا ایک ہے، اور ہماری شریعت نے جو بتلایا ہے وہ یہ کہ سورج ڈوبے اور آپ افطار کر لیں. کسی جماعت اور کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے، نہ کسی کیلنڈر سے اس کا تعلق. لہذا اس تعلق سے آپ جو ہے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی افطار کرنے میں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے افطار کرنا پسند کرتے تھے، اور تر کھجوریں نہیں ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمیرات، خشک کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے. اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہیں تو حسا حسوات مما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار ہوا کرتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، دعا کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ لوگ نہیں کر پاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بالکل صحیح سند سے جو افطار کی دعا ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں سیراب ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور ثواب بھی انشاء اللہ اللہ کے ہاں مل گیا. یہ دعا ہے، اور یہ دعا صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک ایسی دعا مشہور ہو گئی ہے جس کی سند حقیقت میں درست نہیں ہے، سند صحیح نہیں ہے، اور اس میں بھی الفاظ کا اضافہ ہے. بسم اللہ توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف سند سے ثابت ہے، لیکن وبک آمنت وعلیہ توکلت، اور اس طرح کے الفاظ اس میں بڑھائے گئے تو وہ بڑھائے گئے. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں جو یہ دعا بتلاتے ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ اس کی سند درست نہیں ہے، لیکن اس کے کلمات ایسے ہیں کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس دعا کو پڑھ لو. ورنہ جو صحیح سند سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے اس کے کلمات سے ایسا پتہ چلتا ہے ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ وابتلت العروق، رگیں سیراب ہو گئیں، اور ثواب بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں مل گیا۔ تو پاسٹ کے صیغے ہیں، ماضی کے صیغے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ جب افطار کریں، جیسا کہ تمام کھانوں کی جب آپ شروعات کرتے ہیں تو بسم اللہ کر کے کرتے ہیں، بسم اللہ کر کے آپ کرتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ کے آپ افطار کریں، کچھ کھا لیں اور اس کے بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ ایک مخصوص عمل ہے روزے میں جو ہم کرتے ہیں، تو اس تعلق سے بھی ہمیں سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک بہت بڑا عمل جو ہم کرتے ہیں رمضان مبارک میں، وہ قیام اللیل ہے، صلاۃ التراویح ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت ثواب کا کام ہے۔ تو آپ اپنی تراویح کے اندر، قیام اللیل کے اندر، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، احسان پیدا کریں۔ آپ جب نماز پڑھیں تو اپنے اندر احسان پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں اپنے اندر قیام اللیل میں۔ اور لیکن ہمارے یہاں لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں یہ قیام اللیل 5 دن میں ہوگا تاکہ چھٹے دن سے ہم کو فرصت مل جائے، کہاں قیام اللیل میں 6 پارے پڑھے جائیں گے، کہاں قیام اللیل میں تراویح میں 5 پارے پڑھے جائیں گے تاکہ ہمیں فرصت مل جائے، اور کون سا حافظ ہے جو صرف یعملون تعملون ہمیں سمجھاتا ہے، اس کے پیچھے پڑھا جائے، کس کی زبان ہے جو قینچی کی طرح چلتی ہے تلاوت میں، نماز میں۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ کڑوا سچ ہے میرے بھائیوں۔ 5 پارے پڑھیں آپ، 10 پارے پڑھیں، منع نہیں ہے، صبح تک پڑھیں آپ، اگر آپ کے اندر ہمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اس سلسلے میں کہ سب سے افضل قیام کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا طول القنوت، جس میں لمبا قیام ہو، وہ افضل نماز ہے۔ آپ پڑھیں، 10 پارے آپ پڑھ رہے ہیں، 10 پارے کا آپ حق ادا کریں، کم سے کم 5 گھنٹے آپ لگائیں صرف تلاوت میں، پڑھیں آپ 10 پارے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں 10 پارے پڑھنے سے نیت یہ ہوتی ہے کہ 2.5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں یہ جلدی سے پارے ختم ہو، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں ہمیں چھٹی مل جائے۔ کہاں گیا ہمارا احسان؟ احسان ہوتا ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہمارے اندر احسان ہے کہ نہیں، تراویح کو لے کر ہماری نیت درست ہے یا نہیں، یہ دیکھے۔ اور آپ دیکھیں رمضان المبارک آتا ہے اور لوگ ایک بحث شروع کر دیتے ہیں، فضول کی بحث، ہم اسے اس معنی میں کہتے ہیں کہ جب ایک چیز مفروغ منہو ہے، اس سے فراغت حاصل کر دی گئی ہے، تو ہر سال اس بحث کو چھیڑ کر بحث کرنا، نفرت والی فضا ہموار کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ 8 اور 20، 8 اور 20، بکتے بکتے لوگوں کا منہ نہیں تھکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 8 رکعت جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کا قیام کیسا ہے، 20 والوں کا قیام کیسا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 8 رکعت انسان پڑھ کے بہت ثواب حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ 8 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ 4 رکعت پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کتنی لمبی ہوتی تھیں، کتنی خوبصورت ہوتی تھی، نہ پوچھو۔ پھر 4 پڑھتے، وہ 4 رکعتیں کتنی لمبی، کتنی خوبصورت ہوتی تھی، نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے، لمبا قیام کر کے، اچھی تلاوت اس میں سن کر انسان وہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جو 20 رکعت پڑھ کر نہیں حاصل کر سکتا۔ تو آپ رکعتوں کے پیچھے بہت زیادہ نہ پڑیں،
ہاں سنت کے مطابق جتنی رکعتیں ہیں ان کو ذکر کر دیا جائے، اور پھر اس کو لے کر ہر سال بحث کرنا، اور 20 والے 8 والوں کو کہیں کہ تم غلط ہو، 8 والے 20 والوں کو کہیں کہ تم غلط ہو، اور اسی میں لوگ پڑے رہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حافظ قرات کیسی کر رہا ہے، ہمارا قیام کیسا ہے، ہمارا رکوع کیسا ہے، ہمارا سجدہ کیسا ہے، اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں، ہماری عبادت میں احسان ہے کہ نہیں، ہماری عبادت میں ثواب کی نیت ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادت میں ضروری ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، قیام اللیل کو لے کر، روزے کو لے کر، افطار کو لے کر، سحری کو لے کر، نیت کو لے کر۔ تو یہ روزے کے مخصوص اعمال ہیں، ان کو سنت کے مطابق ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے تمام اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادت میں احسان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔